السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين۔ حاضرین محترم، الحمدللہ نماز ظہر کی ادائیگی اور آیت کریمہ کے ورد اور دعاؤں کے بعد حضرت خواجہ خواجہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے اور اس کی 6 تاریخ جو کہ جمعے کے دن گزر چکی ہے، 6 رجب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے اور یوم عرس ہے۔ اس مناسبت سے آج کے دن یہ خاص اہتمام کیا گیا ہے فاتحہ شریف کا اور ذکر و اذکار کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی مقامات پر اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ ذکر فرمایا بلکہ ان کی تعریف فرمائی، ان کی تحسین فرمائی اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ میرے نیک بندوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت و تکریم کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر بعض آیتیں قرآن میں ایسی بھی ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے انہی نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کا بھی حکم فرمایا، ان کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، ان کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا، ان کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یوں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم کا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اس کے لیے یہ جمع ہونا اور ان کا ذکر سننا اور پھر دل کے اندر ان کی محبت اور ان کی عقیدت رکھنا اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جو خود اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے اور انہیں اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ یہ میں اس لیے یہ بات عرض کی شروع میں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ خود اللہ رب العالمین کی سنت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دیا، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور کئی آیتوں میں اللہ نے اس طرح سے بیان فرما کر ہمیں توجہ دلائی۔ خاص طور پر سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک جو اللہ کے دوست ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، پھر پہچان بتائی کہ یہ کون سے لوگ ہیں تاکہ ہر کوئی دعویٰ نہ کرے۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ایمان بہت مضبوط ہے ان کا، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے۔ پھر اس کے بعد جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، ایمان بھی تقوی بھی، تو پھر اس کے بعد انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان نیک بندوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور اخروی زندگی میں بھی، یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جو بات فرمائی کہ دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور اخروی زندگی میں بھی بشارت ہے، تو فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں ان کے لیے بشارت یہ ہے نیک بندوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر جاری فرما دیتا ہے، لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی میں بشارت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی فرشتوں کے ذریعے اور اپنی طرف سے انعامات اور اکرامات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرمائے گا اور ان کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت۔ تو یہ قرآن مجید نے اس مقام پر بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت جامع الفاظ میں نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی خاص لقب عطا فرمایا، ایک خاص نام عطا فرما دیا، اور وہ نام ہے اولیاء اللہ۔ یہ آج جو پوری دنیا انہیں اولیاء کرام کہتی ہے یا کسی کو نیک بندے کو ولی کہتی ہے، اولیاء اللہ کہتی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ، یہ نیک بندے جس خدا کے دوست ہیں، خود اس خدا نے یہ لقب عطا فرمایا، خود اس خدا نے یہ نام عطا فرما دیا کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اور یہی ان کی شان ہے کہ باقی دنیا خود اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتی ہے، خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتی ہے، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں اللہ اپنا دوست کہتا ہے۔ یہ بہت فرق ہے، ایک بندہ خود کہتا رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک مولا خود فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبد وہ چیزیں دیگر، عبد الگ ہے، اپنے آپ کو بندہ اور بندہ کہنا یہ الگ ہے، عبد وہ چیزیں دیگر، اور مولا اپنے بندے کو کہے کہ میرا بندہ ہے، فرمایا چیزیں دیگر، یہ ایک الگ بات ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، اور ایک یہ کہ خود رب فرمائے کہ اس کو میں نے فلاں فلاں مرتبہ عطا فرمایا، میں نے اس کو، اور پھر نہ صرف یہ کہ اللہ کہے بلکہ لوگوں کی زبان پہ اللہ جاری فرما دے۔ تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ویسے ویسے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ آج کسی کو 8 دن نہیں گزرتے لوگ اس کا ذکر کم کر دیتے، 8 مہینے گزرتے ہیں تو اور بھول جاتے ہیں، 8 سال گزرتے ہیں تو پھر تو یاد دلانا پڑتا ہے۔ یعنی دنیاوی لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جتنا دن گزرتے جاتے ہیں اس بندے کو اتنا لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا مقام یہ ہے کہ جتنے دن زیادہ گزرتے ہیں ان کی یادیں اللہ اتنی بڑھا دیتا ہے، ان کا ذکر، ان کا حلقہ اور زیادہ پھیل جاتا ہے۔ جس زمانے میں حضور خواجہ غریب نواز دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، صرف وہ جہاں جہاں گئے وہاں کے لوگوں نے انہیں جانا اور پہچانا۔ جب وہ لاہور آئے تو لاہور والوں نے جانا، جب ہرات میں گئے تو ہرات والوں نے جانا، جب خواجہ غریب نواز دہلی میں پہنچے دہلی والوں نے جانا، جب اجمیر میں پہنچے صرف اجمیر والوں نے جانا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو پوری دنیا انہیں پہچاننے لگی۔ یعنی جب وہ دنیا سے گئے اور جتنا وقت بیتتا چلا گیا ان کے چرچے میں، ان کی پہچان میں اضافہ ہوتا چلا۔ جس وقت خواجہ دنیا میں موجود تھے اس زمانے میں یہ خطہ نہیں جانتا ہوگا خواجہ، یا اور دنیا میں کہیں چلے جائیے کوئی نہیں جانتا
اللہ سے وہ لو لگاتے رہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کون مجھے جانتا ہے، کون مجھے نہیں جانتا، کون پہچانتا ہے، کون نہیں پہچانتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہی اللہ والوں کی پہچان ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں فرماتے کہ مجھے کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا، کون میری تعریف کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کو بھی اللہ ان کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ یہ وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو۔ حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ذکرنی عبدی فی نفسی فی نفسہ، جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اسے اپنے دل میں مراد تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تو دل سے پاک ہے، تو میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، فرمایا کہ میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یہ تو ایک وعدہ ہے کہ میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا وعدہ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، جس کا ایک مفہوم اور ایک تشریح علماء نے یہ بیان فرمائی، یہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تمہارا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دوں گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جو قرآن نے بیان فرمائی اور جو احادیث نبویہ میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور قرآن مجید میں ہم نے جو آیتیں آپ کے سامنے بھی بیان کی وہ تو اگلی ہے، سورہ یونس ہے، لیکن اگر میں شروع سے بات کروں سورہ فاتحہ سے، تو اللہ رب العالمین نے تو سورہ فاتحہ میں بھی اپنے نیک بندوں کا بیان فرمایا، ان کا ذکر فرمایا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم فرمایا۔ سورہ فاتحہ تاکہ جو پہلی قرآن مجید کی ترتیب ہے، تلاوت کے اعتبار سے جو پہلی سورت ہے، جب روز اس کو پڑھا جائے، جب روزانہ بندہ اس کی تلاوت کرے، تو روزانہ اسے یہ پیغام ملتا رہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ اللہ نے روزانہ کی تلاوت میں گویا شامل فرما دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ کسی میں لازم کر دیا، کسی میں غیر لازم کیا، وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن ہر رکعت میں اگر کوئی سورت قرآن میں ایسی ہے کہ جو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں رکھی گئی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جمعے میں بھی، عید میں بھی، تہجد میں بھی، اور ہر نماز کے اندر فرض ہو کہ نفل ہو کہ سنت، وتر جیسے واجبات ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اللہ نے سورہ فاتحہ کو کہیں لازم کہیں غیر لازم، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سورہ فاتحہ کو مقرر فرما دیا تاکہ وہ پیغام ملتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے اس کی بھی تعریف اور تعارف کروا دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان نیک بندوں کا کہ جن بندوں پر مولا تو نے انعام فرمایا۔ یہ اس لیے اللہ نے وضاحت کر دی تاکہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے صراط مستقیم کی تشریح نہ کرے، اپنی مرضی سے یہ نہ کرے کہ صراط مستقیم یہ ہے، سیدھا راستہ فلاں ہے تو فلاں ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ اور اللہ نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر میں نے انعام کیا انہی بندوں کے نقش قدم پر چلنے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے خود ہی صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بیان کر دی، حقیقت بیان فرما دی، اور اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو اس لیے یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جن کی قرآن میں اللہ تعریف بھی کرتا ہے اور ان کے راستے پر چلنے کا اللہ رب العالمین حکم بھی بیان فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سورہ فاتحہ جیسی پہلی سورت کے اندر اللہ روزانہ ہمیں درس دے رہا ہے، الذین انعمت علیہم، بار بار ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ انہی کے راستے سے ہٹنے کی بات کرے، انہی کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ لوگوں کو بتائے، آج کل سوشل میڈیا پر فیس بک پر، یوٹیوب پر اس طرح کے لیکچر بعض اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اپنے چند نوجوانوں کو بٹھا کر، اور اس طرح کے لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ نوجوان اس کو دیکھ کر کہ واہ کیا بات کہی، چند کتابیں کھول کر ٹیبل پہ چند کتابیں رکھ کر اور 2-6 نوجوانوں کو بٹھا
اللہ والوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، کبھی داتا علی حجویری کے خلاف، کبھی خواجہ غریب نواز کے خلاف، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلاف، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے، یعنی ان کی کوئی نہ کوئی بات ادھوری پکڑ کے، ادھوری ادھر ادھر سے کاٹ پیٹ کر کے، یا کوئی ایسا واقعہ کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے لیکن ان اللہ والوں کی طرف کسی نے منسوب کر دیا، انہوں نے اس واقعے کو پکڑ کر اور پھر شور مچانا شروع کر دیا اور نوجوانوں کو غرضلانا شروع کر دیا کہ جی داتا کون ہوتا ہے، غریب نواز کون ہوتا ہے، تو فلاں کون ہوتا ہے۔ یہ زبان درازی ایسی اس نے جناب سوشل میڈیا پر مچائی کہ نوجوان بھی یہ دیکھ کر کے ٹیبل پر چونکہ 10 کتابیں رکھی تھی مولانا نے، اور جناب ٹیبل پر اس نے کتابیں رکھ کر چیلنج کیا ہوا ہے، اور جناب زبان پہ بڑی روانی ہے، ان کی گالیاں دینے میں، جناب اللہ والوں کے خلاف زبان چلانے میں بڑی روانی ہے۔ ضروری ہے مولانا بھی کوئی سچی بات کر رہے ہوں گے، اور یہ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے بھٹکتے چلے گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم نے اس کو پہلے سبق کے طور پر پڑھایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلا سبق ہے۔ فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلا کہ مولا جن کے نقش قدم جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اللہ تو ان کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ جناب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کے بارے میں باتیں بنا کر گالیاں دے کر لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی لیکچر دیے جا رہے ہیں 6 نوجوانوں کو بٹھا کر سوشل میڈیا پر، یہ معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل وہی طریقہ ہے، اور یہ وہی بات ہو گئی کہ جس معاملے کو شیطان نے اپنی مہم کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ اس نے اشارہ دیا تھا، یہ شیطان کی مہم ہے، شیطان کی تحریک ہے کہ جس کو اب اس طرح سوشل میڈیا پر یہ پورا کر رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس نے جاتے جاتے جو باتیں اللہ سے کہی تھی، قرآن پڑھیا، انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ شیطان نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں جانے کے بعد لوگوں کو ورغلاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا، گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں حملہ کروں گا، ہر طرف سے ورغلاؤں گا۔ لیکن آگے شیطان نے بھی کہہ دیا کہ اگر میرا بس نہیں چلے گا، میرا وسوسہ کام نہیں کرے گا، الا عبادک منہم المخلصین، تو صرف تیرے نیک بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ شیطان کو بھی اندازہ تھا کہ جو نیک بندے تیرے ہو گئے، جنہیں تو نے اپنا بندہ بنا لیا، ان پر تو میرا بار بھی نہیں چل پائے گا، ان پر تو میرا بس بھی نہیں چل پائے گا۔ اب شیطان کو یہ اندازہ تو تھا نا کہ اللہ کے ولیوں پر میرا بس نہیں چلے گا، اللہ کے نیک بندوں پر میرا بار نہیں چلے گا، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت عبادت منہم المخلصین میں یہ سارے نیک بندے آ گئے، ان پر اس نے کہہ دیا میرا بار نہیں چلے گا۔ تو اس لیے پھر اس نے اندازہ تو کر لیا تھا نا، تو اب اس نے دنیا میں اپنی اس مہم کو چلانے کے لیے کہ لوگوں کو انہی اللہ والوں سے دور رکھو کیونکہ وہاں میرا بات نہیں چلے گا، تو جب کوئی اللہ کے ولی کے دامن سے چلا جائے گا، اللہ کے ولی کے دامن میں پناہ لے لے گا، تو پھر وہ آدمی بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب اللہ کے ولی کا کوئی دامن تھام لے گا تو پھر وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے پھر شیطان نے چاہا کہ کیوں نہ لوگوں کو اللہ والوں سے دور رکھا جائے، تاکہ میں چونکہ اللہ والوں پر تو وار نہیں کر سکوں گا، کوئی بندہ اگر وہاں چلا جائے گا تو پھر وہ اس دائرے میں آ جائے گا جہاں میرا وسوسہ نہیں چل پائے گا، لہٰذا اللہ والوں سے دور کرو، اللہ والوں سے دور ہٹاؤ، اللہ کے ولیوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اللہ کے نبیوں کی محبت سے دور کرو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری جو مہم دنیا میں چلائی جاتی کہ کہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی اہل بیت کے بارے میں، کبھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں، آئے دن زبان درازی، آئے دن کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ساری مہم کیوں چلائی جاتی ہے، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہاں اس دائرے کے اندر میرا وار نہیں چلے گا، لہٰذا یہاں پر بندے اگر جمع ہونا شروع ہو گئے تو پھر ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا، ان کا عمل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا پہلا کام دنیا میں آتے ہی شیطان نے یہ کیا کہ لوگوں کو اللہ والوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سارے جو سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں، نوجوانوں کو چند 10 نوجوانوں کو بٹھا کر لیکچر دے کر، کبھی داتا علی حجویری کے خلاف، کبھی خواجہ غریب نواز کے خلاف، کبھی 2 کتابیں کھول کر ادھر ادھر کا واقعہ جمع کر کے 2 باتیں جوڑ کر ویڈیو کلپ
بنا دیا، سوشل میڈیا پر چلا دیا. عام آدمی صبح اٹھ کر اپنے موبائل کو کھولتا ہے اور ایک ویڈیو آ گئی، جناب اس میں فلاں صاحب بول رہے ہیں اور کسی اللہ کے ولی کا کوئی واقعہ سنا کر پھر مذاق اڑا رہے ہیں، پھر نوجوانوں کو جناب ان کے ذہن کو بھڑکا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں. اچھا بھلا نوجوان جو رات کو خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کی محبت کا چراغ دل میں روشن کر کے، کبھی حضور عبد القادر جیلانی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر کے اپنے گھر آ کر سویا، صبح اٹھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جناب ایک میسج آیا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور صبح ہی صبح اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسے پر کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ سمجھ گئے کہ رات کی اس محبت کا اثر مٹانے کے لیے، رات کی جو اللہ والوں کی وہ محبت اس کے دل میں آئی اور وہاں سے اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا نیک بننے کا، نیک لوگوں کے قریب بیٹھنے کا، تو شیطان نے وہاں سے پھر اس پر نیا وار کرنا شروع کر دیا. میرے دوستو، آج کا دور اس اعتبار سے بہت حساس ہے کہ جس میں قدم قدم پر اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جتنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ پڑی ہو. آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی آج اپنے ایمان کی فکر کر لی، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر لی، تو یہ کوشش کرنا خود حضرت خواجہ غریب نواز کی سنت پر عمل کرنا کہلائے. کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز نے بھی تو ہندوستان میں لوگوں کے ایمان کی فکر فرمائی نا. حضور خواجہ غریب نواز نے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ گئے، جہاں بھی انہوں نے سفر کیا، انہوں نے لوگوں کے ایمان ہی کی تو فکر فرمائی، انہوں نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت تو فرمائی. اور خواجہ غریب نواز کا مقام جناب یہ ہے، ہم اور آپ تو چند لوگوں کو بات سنا دیتے ہیں، چند لوگوں کی ہدایت کی بات کرتے ہیں، چند لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے عام آدمی کو بھی بتایا کہ دین محمد کیا ہے، اور عام آدمی سے بڑھ کر انہوں نے وقت کے حکمرانوں کو بھی بتایا کہ محمد مصطفیٰ کا دین کیا ہے. خواجہ غریب نواز کا مقام تو یہ ہے، وہ بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی بتاتے. جب جب کبھی ملاقات ہوئی انہوں نے کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں فرمایا. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو جتنے بھی آج ولیوں کا نام لیا جاتا ہے یہ اس زمانے کے بادشاہوں سے کوئی گرانٹ لیتے تھے، اس زمانے کے بادشاہوں کے جناب کوئی فنڈ آتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس لیے بس یہ اللہ اللہ کرواتے تھے، باقی بادشاہوں کے خلاف نہیں بولتے تھے. یہ بھی کہنے والے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے یہ جتنے نیک بندوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں، جن کا عرس مناتے ہیں، انہیں تو اس زمانے کے بادشاہوں نے پیسہ دے کر، اس زمانے کے بادشاہوں نے فنڈ دے کر ان کی خانقاہ بنا دی، ان کا جناب ایک ادارہ بنا دیا اور کہا کہ تم اللہ اللہ کرو، لوگوں کو تسبیح میں لگا دو اور ہمارے خلاف نہ بولنا، ہمارے بارے میں لوگوں کو نہ بتانا، ہمارا ظلم و ستم نہ بتانا، ہم تمہیں ماہانہ سالانہ پیسہ دیتے رہیں گے. اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اللہ والوں کے خلاف اس طرح کی زبان چلائی جاتی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں ذرا اٹھا کر پڑھیے. حضرت خواجہ غریب نواز ہو، حضور عبد القادر جیلانی ہو یا اور دیگر بڑے بڑے اللہ کے ولی ہو، انہوں نے اپنی زندگی اس انداز سے گزاری کہ جس کو امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ کرو مدح اہل دوبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. فرماتے کہ میں جناب ان بادشاہوں کی تعریف کر کے اپنے قلب کو آلودہ کروں، میں ان کی تعریف کر کے اپنے ایمان کو خراب کروں. فرماتے کہ کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں فرمایا آقا کریم کا گدا ان کا غلام ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، پارے نام کا مطلب ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ کسی نے روٹی دکھائی، کسی نے فنڈ دیا تو اس کے بعد جناب زبان بدل گئی، قلم بدل گیا اور فلاں کی جناب مذمت اور فلاں کی تعریف شروع کر دی. نہیں، فرمایا تعریف اسی کی ہوگی کہ جس کی تعریف اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی. تعریف اسی کی جائے گی. وہ اصل میں وہ چودھری آیا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس، اس علاقے کا چودھری جس کا نام تھا نان پارا. نان پارا اس کا معنی یہی بنتا ہے روٹی کا ٹکڑا. نان پارا اس کا نام تھا، نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا، نان پارا اس کا نام تھا. اور آ کر کہنے لگا کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کا قلم بڑا جاندار ہے، آپ بڑی تعریف اور مدح سرائی کرتے ہیں تو پھر بڑی بات اور بہت اچھا لکھتے ہیں. ایک قصیدہ ذرا میرے لیے بھی لکھ دیں تو کیا ہی بات ہے، مجھے بڑا فخر رہے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے میرے لیے اپنے قلم سے ایک تعریف لکھی. وہاں پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا دلی صدمہ پہنچا کہ کیا لوگوں کو مجھ سے یہ توقع ہو گئی ہے کہ میرا قلم چونکہ اچھا چلتا ہے تو کیا لوگوں کو یہ توقع ہو گئی کہ میں اپنی یہ صلاحیت ان دنیا داروں کے لیے استعمال کروں گا. آپ نے دو ٹوک فرما دیا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہ جو صلاحیت عطا فرمائی ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب کے لیے عطا فرمائی ہے.
تعریف کے لیے وقف ہو چکا ہے، پھر آپ نے پوری نعت غیرت میں آ کر، غیرت محمدی میں آ کر آپ نے پوری نعت حضور کی شان میں لکھی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، پوری نعت لکھی اور آخر میں یہی بات کہی کہ کروں مدح اہل گمن رضا، میں ان لوگوں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں، نام تھا نان پارا، اس کو الٹا کر دیا، پارے نان روٹی کا ٹکڑا، اور میرا دین یہ نہ غلط فہمی ہو گئی۔ یہ امام احمد رضا نے یہ شعر کہہ کر اللہ والوں کی ترجمانی فرمائی، یہ اللہ کے ولیوں کی سوچ اور ان کی فکر کی ترجمانی، کہ تمام اللہ کے ولیوں کی شان یہی ہے کہ وہ دنیا داروں کی مدح سرائیاں کر کے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کرتے۔ حضور خواجہ غریب نواز ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منبر رسول پر بیٹھ کر بادشاہ وقت کو للکارتے تھے کہ تم نے فلاں کو والی بنا دیا، فلاں کو سلطان بنا دیا، تم نے فلاں کو عہدیدار بنا دیا، حالانکہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، اتنا ظلم کرنے والا، ایسا سفاک، ایسا ظالم، انت ولیت اظلم الظالمین، تم نے ظالموں میں سب سے بڑے ظالم کو اس وقت کا گورنر بنا دیا۔ یہ حضور عبد القادر جیلانی بادشاہ وقت کو للکار کر منبر رسول سے فرما رہے ہیں، انت ولیت اظلم الظالمین، تم نے ایک وقت کے بہت بڑے ظالم کو تم نے گورنر بنا دیا، فما جواب عند ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ بادشاہ سے فرما رہے ہیں۔ اور جب بادشاہ کے ایوان تک عبد القادر جیلانی کی للکار پہنچی تو باقاعدہ وہاں پر جناب ایسا زلزلہ آیا کہ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ عبد القادر جیلانی نے جب اس پر ناراضگی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے فیصلے میں ضرور غلطی ہے، مجھے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس نے بعد میں غور کر کے اپنا فیصلہ واپس لے کر جس ظالم ترین آدمی کو گورنر بنایا تھا اس سے عہدہ واپس لے کر کسی دوسرے آدمی کو گورنر بنایا۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج ہم جس ولی کا ذکر کر رہے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی ہی کے فیض یافتہ ہے حضور خواجہ غریب نواز، فیض یافتہ، فیض حاصل کرنے والے، اور نہ صرف فیض حاصل کرنے والے بلکہ رشتہ دار بھی ہیں۔ خواجہ غریب نواز اور عبد القادر جیلانی رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک امام بزرگ گزرے حضرت عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ان کے پوتے ہیں عبداللہ حنبلی کے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ بھی ان کی پوتی ہے۔ تو یوں حضرت خواجہ غریب نواز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رشتہ دار بھی ہیں، اور رشتہ داری کے ساتھ ساتھ فیوز و برکات بھی حضور خواجہ غریب نواز نے حاصل فرمائے ہیں۔ چنانچہ جس زمانے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے بغداد کے اندر اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، حضرت خواجہ غریب نواز تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنا سر جھکا کر فرمایا بل علی عینی وراسی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ حضرت سرکار عبد القادر جیلانی کے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے، اور پھر داتا علی اجمیری کے بھی فیوز و برکات حاصل کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت جس وقت ہم ذکر خواجہ غریب نواز کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ذکر خواجہ غریب نواز کرتے ہوئے ہم ذکر عبد القادر بھی کرتے ہیں، ہم وہی فیض بیان کر رہے ہیں جو ذکر عبد القادر بھی ہے اور ذکر داتا علی اجمیری بھی ہے، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز کے اندر ان تمام کا فیوز و برکات شامل ہے۔ چنانچہ داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں بھی آپ نے مراقبہ فرمایا، اور وہاں پر ایک عرصے تک آپ نے مراقبہ کرنے کے بعد حضرت داتا صاحب کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد جب جانے لگے تو ایک شعر کہہ کر گئے جو آج بھی داتا علی اجمیری کے مزار پر لکھا ہوا ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز کا کہا ہوا شعر ہے کہ گنج فیض عالم مظہر نور خدا ناقص اعلیٰ پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما، یعنی کہ داتا علی اجمیری وہ ہے جو ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے۔ کوئی اگر ناقص بھی آ جائے تو آپ اس کے لیے پیر کامل ہیں، اور کوئی پہلے ہی کامل آ جائے، کوئی پہلے ہی پہنچا ہوا ہو اور داتا کے پاس آ جائے تو فرماتے ہیں ناقص اعلیٰ پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما، آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں اور کاملوں کو مزید آگے بڑھانے والے، مزید آگے رہنمائی فرمانے والے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز ہیں کہ جنہوں نے اس داتا علی اجمیری سے بھی فیض و برکات حاصل کیے، تو آپ نے بھی اپنے وقت کے حاکموں کو بھی ہدایت دی ہے، ان سے بھی بات کی اور ڈٹ کر آپ نے بات کی۔ آپ سیر و سیاحت کرتے کرتے جب مختلف علاقوں میں تبلیغ دین فرما رہے تھے
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہرات میں پہنچے. افغانستان میں ہرات کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ لوگوں کی اصلاح و تربیت فرمانے کے بعد جب آپ سبزوار کے علاقے میں پہنچے, ہرات کے بعد سبزوار کے علاقے میں آئے اور وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کا ایک حاکم تھا جو انتہائی ظالم بھی تھا, بدعقیدہ بھی تھا, اور غالباً بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی غلط خیالات رکھتا تھا, ان کے بارے میں بدزبانی بھی کرتا تھا, وہ ساری باتیں لکھی. تو ظالم بھی تھا اور بدعقیدہ بھی تھا. حضرت خواجہ غریب نواز جب وہاں پر پہنچے تو اسی کے علاقے میں, اسی کی جگہ کے قریب آپ نے ڈیرا ڈال دیا. لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے, بڑا ظالم حاکم ہے, اگر آپ یہاں پر قیام نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ خامخواہ اپنے کارندوں کے ذریعے ظلم کروائے گا اور وغیرہ وغیرہ. حضرت خواجہ نے فرمایا کہ نہیں, اب ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں, اب یہیں پر بیٹھے رہیں گے. اب فرمایا جب ہم بیٹھ گئے ہیں تو اب یہیں پر بیٹھے رہیں گے اور اب ہم اپنا پیغام یہاں سے پہنچا کر ہی اٹھیں گے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا. چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب وہ حاکم, ظالم حاکم سبزوار کے اس علاقے کا وہ والی جب وہاں پہ نکل آیا اور اسے پتہ چلا کہ ایک فقیر آدمی یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے, تو اسے بڑا غصہ آیا, بڑا جلال آیا اپنے لوگوں پر بھی کہ تم لوگوں نے اس کو اٹھایا نہیں میرے راستے میں ایک فقیر کیسے بیٹھ گیا اور اس کو یہاں سے اٹھایا کیوں نہیں. اب یہ سب بھی بڑے ڈرے سہمے تھے, کیونکہ انہوں نے تو اپنی کوشش کر لی تھی حضرت خواجہ غریب نواز کو یہاں سے ہٹانے کی, لیکن خواجہ غریب نواز بھی وہاں پہ بیٹھے رہے, ڈٹے رہے. چنانچہ بادشاہ وہ والی خود آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کون ہے کہ جنہوں نے آج مجھے للکارا ہے, آج مجھے چیلنج کیا ہے. چنانچہ جناب وہ آگے بڑھا اور حضرت خواجہ غریب نواز سے ایک برے ارادے سے آگے بڑھا, بات کرنے کے ارادے سے, بے ادبی کرنے کے ارادے سے. اور حضرت خواجہ کو اللہ نے جو روح عطا فرمایا, جو ان کو ایمانی, نورانی, عرفانی, اللہ نے جو ان کو ایک روحانیت عطا فرمائی, اس نگاہ روحانیت سے آپ نے جب اس حاکم کی طرف نگاہ اٹھائی تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس حاکم پر ایک ایسا جناب علی لرزہ طاری ہوا کہ وہ وہیں پر ایک عجیب کیفیت کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گیا اور قریب تھا کہ جیسے کوئی غشی یا کوئی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگے کہ سارے اس کے کارندے فوراً آگے بڑھے اور اس کو بچانے لگے کہ کیا ہو گیا. اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے خود ہی فرمایا کہ ہٹ جاؤ, میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نگاہ فرمائی اور کچھ حالت میں بہتری آئی تو پھر وہ معافی مانگنے لگا, توبہ کرنے لگا, تائب ہونے لگا. اور جب اس نے توبہ کر لی تو اس کی دیکھا دیکھی جتنا اس کا لشکر تھا اللہ نے ان سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. سارے کے سارے اچھے بھلے لوگ نیک بن گئے. اور جب وہ حضرت خواجہ کو دولت پیش کرنے لگا خوشی میں اور متاثر ہو کر, اب یہ وہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ لوگ کہنے والے کیا کیا باتیں بناتے ہیں کہ یہ جناب پیسے لیتے ہیں, فنڈ لیتے ہیں, پیسے بناتے ہیں, فلاں اس مقصد کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے پاس. اب ذرا وہ بات دیکھیے, جب وہ جناب سبزوار کا وہ حاکم توبہ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ پیسے اور کچھ دولت پیش کرنے لگا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میاں یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, بلکہ جن لوگوں سے یہ پیسہ جمع کر کے تم میرے پاس لے کر آئے ہو بہتر یہی ہوگا کہ یہ پیسہ انہی غریبوں کے پاس واپس لوٹا. یہ پیسہ لوگوں میں تقسیم کرو, یہ لوگوں کا حق ہے, ان کا حق مار کر تم ہمارے پاس یہ پیسہ لے کر آتے ہو. حضرت خواجہ غریب نواز نے وہاں پر بھی وہی بات کی جو حق بات تھی, جو اللہ نے ان کے دل میں القاء فرمائی. یہ اللہ والوں کی شان ہے, یہ اللہ والوں کا مقام ہے. دوستو, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بہت سارے اخبار بھی ہیں کہ جس میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. میں بس ایک دو باتیں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز, ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کو خوف خدا کی بہت تلقین فرماتے ہیں. خوف خدا فرمایا بہت ضروری ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں. فرمایا اللہ کے خوف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے ہو, اللہ کے خوف کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. فرمایا کہ خوف خدا اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ, یہ دو باتیں فرمایا زندگی ہے تمہاری. اللہ کا خوف کرو اور فرمایا محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو. اور اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو زمین پہ اس وقت سوئے ہوئے لوگ ہیں, قبر کے اندر سوئے ہوئے لوگ ہیں, فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی حالتیں معلوم ہو جائے تو فرمایا کہ تم کھڑے نمک کی طرح پانی ہو جاؤ. یعنی فرمایا کہ زمین کے اندر جو لوگ سو رہے ہیں فرمایا ان کی حالت سوچ کر عبرت حاصل کیا کرو اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیا کرو. پھر اپنے مریدین سے فرماتے کہ جب بھی رات کو سویا کرو تو باوضو ہو کر سویا کرو. یہ باقاعدہ باوضو ہو کر سونے کی تلقین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار
عذاب آخرت سے نجات چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ عذاب آخرت سے نجات مل جائے، آخرت کے عذاب سے اللہ مجھے نجات عطا فرما دے، تو فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ نمبر 1، جو عذاب آخرت سے نجات چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ دیکھیے آپ اللہ والوں کا مقام، حقوق اللہ کا بھی درس دیتے ہیں، حقوق العباد کا بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ والے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یہ صرف اپنے مریدوں سے اللہ اللہ کرواتے رہتے ہیں۔ نہیں نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے تقریب الاقوال کے اندر یہ باتیں بار بار فرمائی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور فرمایا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اپنے آس پڑوس کا خیال کرو، لوگوں کا لحاظ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کا تو نام کا حصہ بن گیا۔ یعنی آج دنیا کا ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ملے گی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خواجہ غریب نواز کا اصل نام بتاؤ، بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو کہیں گے نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہی یہی ہے۔ حالانکہ کئی لوگ خواجہ صاحب کہتے ہیں، یہ بھی ان کا نام نہیں ہے، کئی لوگ معین الدین سمجھ کہتے ہیں، یہ بھی ان کا نام نہیں ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کہتا ہے، یہ بھی ان کا نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے پھر؟ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا نام ہے سید حسن، حسن ان کا نام ہے۔ آپ والد کی طرف سے بھی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، اور حسن آپ کا نام ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، غریب نواز آپ کی پہچان ہے۔ یہ لقب اور پہچانیں اتنی مشہور ہو گئی کہ نام بھی لوگ بھول گئے، اور غریب نواز ہی غریب نواز اللہ نے زبانوں پہ جاری فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اتنی ہمدردی فرمائی، اتنا لوگوں کا ساتھ دیا، اور اتنی آپ نے کرم نوازی اور شفقتیں فرمائی کہ آج لوگ انہیں اسی نام سے جاننے لگ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جب 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، 3 مرتبہ سرکار نے یہ بات فرمائی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لمن، کس کے ساتھ بھلائی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولی عامتہم، چند چیزیں بیان فرمائی کہ فرمایا ان سب کے معاملے میں بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، سب سے پہلے اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے، وعامتہم اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ چونکہ اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، رسول کی سنت کو عام کرتے ہیں، ائمۃ المسلمین حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہیں، حکمرانوں کے لیے ہدایت کی بات کرتے ہیں اپنی تقریر میں، وعامتہم اور لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں۔ تو یوں ایک اللہ کے ولی کو، علماء ربانیین کو اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے اس حدیث پر عمل کرنے کا پوری زندگی اللہ انہیں موقع عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بھی ہمیں اسی سے عبارت نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بات کی، اللہ کے محبوب کی بات کی، اور جب دنیا سے گئے، اب میں اختتام پر 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے گئے تو معلوم ہے کہ جب پردہ فرما لیا اور وہ حجرہ مبارک جس میں آپ نے وصال کیا، وہ اکیلے تھے اس حجرے میں، رات کا وقت ہو چکا تھا، حجرہ بند کروا دیا، خدام چلے گئے، اور آپ کو رات کے وقت ہی آپ نے دنیا سے 6 رجب کی رات اور آپ نے پردہ فرما لیا، اور جب صبح خدام بڑی مشکل سے دروازہ کھولا گیا، اندر سے آج کھولنے والا کوئی نہیں تھا، حضرت وصال فرما چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر آئے لوگ تو دیکھا کہ حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی، فرمایا کہ جب لوگ قریب آئے، حضرت خواجہ صاحب کی پیشانی پر ایک نورانی تحریر ابھر کر سامنے آئی، جیسے نورانی تحریر بھی اللہ کی طرف سے گویا کہ معلوم ہو رہا تھا، ایک نورانی تحریر ابھر کر سامنے آ گئی، اور وہ جملہ جب غور کیا گیا تو لکھا ہوا تھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا مقام ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ مرید ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو ایسا ہو۔ پیر ہو تو ایسا ہو کہ جس کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہو، بابا فرید الدین جیسے ہو، صابر کلیت جیسے ہو،
پیر طریقت ہو تو ایسا ہو کہ جس کو اللہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے عظیم لوگ عطا کرے کہ اس کے مرید بھی جہاں جائیں تو وہاں بھی اللہ اسلام کا نور پھیلا دے۔ یہ تو ہو گیا کہ پیر ہو تو ایسا، اور میں کہتا ہوں کہ مرید بھی ہو تو پھر ایسا ہی ہو، خواجہ غریب نواز جیسا، کہ ان کے اپنے پیر طریقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیا فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ معین الدین کے بھی پیر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا مرید جو معین الدین ہے اجمیری ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور مجھے اس کے مرید ہونے پر فخر ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پیر ہو تو بھی ایسا اور مرید ہو تو بھی ایسا ہو۔ اللہ نے ان دونوں صفتوں سے، ان دونوں جہتوں سے بہت باکمال بنایا۔ آج کی دنیا میں دعوے زیادہ ہیں، پیر طریقت کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، مرید باکمال ہونے کے بھی دعوے ہیں۔ اصل باتیں وہی ہے جو ان بزرگوں نے کر دی۔ اور بس اختتام پر ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا کر، کیونکہ آج کل خاص طور پر پنجاب میں اور پھر وہیں کے کچھ اثرات بعض دیگر شہروں میں بھی پہنچ رہے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ کے جو علماء میں سے ہیں، سید بھی ہیں، مگر وہ اپنے سید ہونے پر فخر کرنے میں بدقسمتی سے وہ اتنے اب منفی اور نیگیٹو راستے پر اب چل پڑے ہیں کہ وہ سید ہونے پر فخر کے عالم میں آگے چلتے چلتے اب انہوں نے جناب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے بارے میں اب معذرت زبان درازی شروع کر دی۔ پنجاب کے بعض علاقوں میں وہاں یعنی معاملہ زیادہ ہے، لیکن یہاں پر بھی اس کے اثرات کچھ ایسے پہنچ رہے ہیں، اور ایک عجیب سوشل میڈیا پر اس طرح کی بھی بحثیں چل رہی ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، کیونکہ یہ تو جناب سید ہیں، امام السادات ہیں، سیدوں کے بھی سید ہیں، فلاں ہیں، یہ باتیں۔ اب میں یہاں پر یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں نا، خواجہ غریب نواز، یہ بھی سید تھے، اور ایسے سید نہیں بلکہ اصل امام السادات یہی تھے، اصل فخر سادات یہ تھے، والد بھی سید، ان کی والدہ بھی سید، یہ حسن حسین سید ہے، اور اتنے باکمال ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے اپنی سید ہونے پر اس انداز سے لوگوں میں اپنی فضیلت نہیں بتائی، یا کبھی انہوں نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ انہوں نے زبان سے کبھی جناب سید ہونے کی طرف اتنے مائل ہو گئے ہوں، اور اس فضیلت کو لے کر جناب انہوں نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا ہو کہ پھر حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، یا کسی اور کے بارے میں انہوں نے کوئی زبان چلائی ہو، کوئی بری بات کہی ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، پوری زندگی آپ اسی عقیدے پر رہے کہ جو پوری امت کا عقیدہ ہے، پوری امت کی ترجمانی آپ کرتے رہے، ولایت میں بھی، تصوف میں بھی، روحانیت میں بھی، صحابہ کی شان میں بھی، اہل بیت کے معاملے میں بھی، ان تمام باتوں میں آپ نے امت کی ترجمانی کی ہے۔ تو آج کے جتنے بھی اس طرح کے سادات ہیں جو سید ہونے کے حوالے سے اپنا ایک نسب رکھتے ہیں، اپنی ایک صفت رکھتے ہیں، لیکن انہیں شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے بھٹکا دیا، اور وہ ایک غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ انہیں آج بھی اگر اسلامی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں سے کوئی رہنمائی صحیح مل سکتی ہے تو ان سادات سے مل سکتی ہے کہ جو صحیح معنی میں فخر سادات ہیں، اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، حضرت علامہ غزالی اعظم کاظمی شاہ صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ اصل لوگ تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ان معاملات کو متنازع نہیں بنایا، اپنے لوگوں کو تقسیم نہیں ہونے دیا، امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، امت کو ایک جگہ جوڑ کر لے کر چلے، ایک جگہ امت کو جمع کیا، اور اصل مقاصد پہ توجہ رکھی۔ اور کبھی بھی ایسا مسئلہ انہوں نے اپنی تقریروں میں ان بڑے لوگوں نے نہیں اٹھایا کہ جن مسائل کو امت پہلے ہی حل کر چکی ہے، جن مسائل کو امت کے علماء حل کر چکے، ان بڑے لوگوں نے کبھی بھی ان مسائل کو دوبارہ نہیں چھیڑا، نہ کبھی دوبارہ اٹھایا۔ لیکن آج کل فیشن چل پڑا کہ جس مسئلے کو امت نے برسوں پہلے حل کر دیا ہے، تو اب اسی مسئلے کو چھیڑ کر نئی تحقیقیں سامنے لانے کی بات کرتے ہیں، نیا دعویٰ کر کے، نئی کوئی بات کر کے چاہتے ہیں کہ یوں لوگوں کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے، یوں لوگ ہماری طرف دیکھنے لگ جائیں۔ یہ ضرور نیت کی خرابی کی دلیل ہے، یہ ضرور نیت کا فطور ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یا پھر یا تو کوئی پیسہ ملتا ہے، کوئی فنڈ مل رہا ہے جس کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے ہم آج یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو بھٹک رہے اور بھٹکا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ ایسے پیر طریقت کو کہ جو اس وقت
اس وقت لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اللہ انہیں خود بھی ہدایت دے، اور ان کے جو نام نہاد معتقدین ہیں اللہ انہیں بھی عقل عطا فرمائے، انہیں بھی ہدایت عطا کرے کہ وہ کس کے پیچھے اس وقت چل رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی اللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انگریز مفکر میں سر ولیم ایک انگریز مفکر، یعنی مسلمان تو حضور خواجہ غریب نواز کو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن کمال خواجہ یہ ہے، خواجہ غریب نواز کا کمال یہ ہے کہ بڑے بڑے انگریز مفکرین نے بھی ان کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ ایک انگریز مفکر نے سر ولیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، جب اس نے ہندوستان کا دورہ کیا اور مزارات کا بھی دورہ کیا، اور خواجہ غریب نواز کے مزار پر جب اس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا دھم گڑا دیکھا اور لوگوں کے دلوں میں جب اس نے خواجہ غریب نواز کی عقیدت دیکھی، تو اس انگریز نے بھی اپنی کتاب کے اندر جب ہندوستان کی پوری مجھ نے جب سیر کر لی اور پھر جب اس کے پورے تمام حالات لکھے، تو اس نے کہا کہ خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے کرتے لکھا کہ آج بھی ہندوستان میں ایک ایسی قبر موجود ہے، آج بھی ہندوستان کے اندر ایک ایسی قبر موجود ہے کہ اس قبر کے اندر والا بندہ ہندوستان پر حکمرانی کر رہا ہے، اندر سے بندہ حکومت کر رہا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ قبر والا لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر سلطنت کر رہا ہے۔ بات یہ ہے دوستو کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ پھر ان کے لیے ہو گیا، یعنی پھر اللہ نے ان کو اتنی بلندی عطا فرمائی۔ آج ہم بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ جتنا ہم اللہ رب العالمین کی محبت اختیار کریں گے، اللہ کی عبادت کو پورا وقت دیں گے، پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ سے لو لگائیں گے، پھر ہمارے کاموں کی بہت سی رکاوٹیں یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر لے کر دور فرما دیتا ہے۔ ہم جب دنیا کی فکر زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کا وقت بھی نکال کر دنیا کو دینے لگ جاتے ہیں، تو نہ پھر دنیا ملتی ہے نہ دین رہ جاتا ہے، ہم دونوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پر آج بھی وقت ہے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیں، اور شروع میں نے جس فتنے کا ذکر کیا، آج کی گفتگو میں خاص طور پہ دو فتنوں کا ذکر آیا۔ ایک وہ سوشل میڈیا کے نام بیان اسکالر کہ جو نوجوانوں کو بٹھا کر پھر اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں زبان دراز میں ایک فتنے کا میں نے ذکر کیا کہ جو سادات ہونے پر فخر کر کے خاص طور پہ حضرت ابوبکر عمر کے حوالے سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ دو میں نے اسی لیے توجہ دلائی کہ ہم اس حوالے سے محتاط رہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی اچھی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اللہ والوں کے معتدل نظریے پر، صراط مستقیم پر، کہ جس میں کہیں بھی افراط و تفریط نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرما رہے تھے پیر ہو تو پیر بھی ایسا اور مرید ہو تو مرید ایسا۔ یہی بات ہمارے سابقہ کار خطیب پاکستان محترم پروفیسر مفتی محمد عثمان صاحب نے جب ان کو ایک دو نہیں ہزاروں کے سامنے علماء کرام آئے ہوئے تھے، مفتی صاحب کمپیئر کر رہے تھے، تو آپ نے کسی کو 5 منٹ دیے، کسی کو 10 منٹ دیے، تو کہتے ہیں یہ ہمارا مفتی اس کو پورا آدھا گھنٹہ دیا۔ تو پھر جہاں جو مفتی صاحب نے اپنے استاد صاحب کی نگاہ برداشت کی، وہاں جو بیان کیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے خواجہ تیری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ آج خواجہ صاحب نے ہمارے محترم مفتی صاحب پر خصوصی نگاہ ڈالی، بہت ہی اچھا انداز میں خطاب کیا، اور جو باتیں آخر میں کی ہیں ساتھیوں نمازی بھائیوں اس کی طرف ضرور توجہ کرنا۔ ہماری یہ سب آنکھوں کا نور ہے، ہم کسی
کی تفریق نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے سر کا تاج ہیں مفتی رحمان صاحب جو ہمیں سبق دے رہے ہیں، آخر کسی کو رہنما تو پکڑنا ہے، ہمارے یہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے یہ سب دین آنکھوں کا نور ہے، سب آپ نے انشاءاللہ اگر مفتی صاحب آئندہ جمعہ مہربانی کریں گے تو انشاءاللہ حافظ عبدالستار سعید صاحب نے کیسی پیاری بات کر دی بابا خادم حسین رضوی کے چہرے پر، کہ کہتے ہیں کہ استاد شاگرد فخر کرتا ہے کہ میں اس استاد کا شاگرد ہوں، جگہ جگہ شاگرد فخر کرتا ہے اور میں وہ استاد ہوں کہ اپنے شاگرد پر فخر کرتا ہوں کہ میں یہ شاگرد ہوں۔ بابا خادم حسین رضوی نے 4 سال میں کیسا کارنامہ کر دکھایا، جیسے خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر مرشد کا نام روشن کیا اور پھر اپنا کتنا نام روشن ہوا ہے۔ تو ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں، ایسے پیر بھی ہوتے ہیں، ایسے مرید بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، آپ اپنی تمام تر مصروفیات کی بنا پر بیٹھے، آج مفتی صاحب نے بھی کمال کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی خواجہ صاحب کی نگاہ کا صدقہ ان امت میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ تسلی کے ساتھ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو، میرے ہماری بھائیوں کو خوش رکھے، ہر مقام پر لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں عزت میں برکت عطا فرمائے۔ مسجد جہاں مینار ہے یہاں لنگر شریف کا اہتمام ہے، 4 کی گروپ بنا کے بیٹھ جانا، جو ہمارے کرسی بیٹھ آتی ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے وہ آگے کرسی ہے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے جامع کے اساتذہ ماشاءاللہ میرے بازو بنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دیر بھی نہیں لگتی، ایسا اچھے اور احسن طریقے پر لنگر شریف کھایا جاتا ہے۔ آپ تسلی کے ساتھ بیٹھنا، وسیع طور پر لنگر شریف ہے، لیکن آپ بیٹھنا آرام کے ساتھ، جیسے مفتی صاحب دعا فرما دیں گے تو ہم نواز خواجہ غریب نواز کے دربار کے لیے جھولی پھیلائیں گے، خواجہ غریب نواز ہمیں نواز دے، ہمارے طالب علم اور یعنی کہ وہ عبداللطیف کو خواجہ غریب نواز کی 3 شعر منتخب کریں گے، ہمارے مدن صاحب صلاح السلام کے شعر پڑھ کے پھر دعا ہوگی۔ آپ تشریف رکھنا، اپنی اپنی جوڑی تیار ہو، خواجہ صاحب کی نگاہ کی دفتر میں بٹھا ہو، مفتی صاحب ہم سب کی دعا فرمائیں اور خصوصاً جن لنگر شریف ہے۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الہ العالمین اس میں پھر بات اپنی بات کا قبول فرما یا ارحم الراحمین، اس میں جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا اپنے رحمت سے اس تمام سلسلے کو اپنی بات کا قبول منظور فرما، اور ہم سب کو مولا کریم اپنے نیک بندوں کی خاص نگاہ کرم عطا فرما، تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی برکتوں سے مالامال فرما، بالخصوص مولا کریم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم عطا فرما اور ان کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس تمام اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اہتمام کیا، تعاون کیا، ان سب کی تعاون کو اہتمام کو اپنی بات قبول فرما، اور یا رحم الراحمین ہماری دعائیں تمام حاضرین کی آپ کو قبول فرما، جس کے دل میں جو بھی آج تمنا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ مشکلات پریشانیاں دور فرما، تمنائیں پوری فرما۔ مولا کریم یا رحم الراحمین، مولا کریم آج جن جن مقاصد کے لیے دعا کی گئی آیت کریمہ میں تمام دوستوں کے مقاصد کو پورا فرما، اور جو جہاں جس تکلیف میں ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے توفیق سے سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا